اور جو حضور نے اس کی ایک نشانی بہت سادہ الفاظ میں ایک صحیح روایت میں حضور نے بیان کر دی کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اس شخص کا کھانا پینا چھڑوا دیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہے جو روزہ رکھ کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، جو بلکہ عام حالات میں نہیں بھی کر رہے ہوتے، وہ لڑائی جھگڑا فساد وہ سب روزہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بے مثال تبصرے کرے ہیں وہ کمال کے تبصرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ان کے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کو بیٹھ گئے، تو یہود کی علماء نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہاتھ نہیں دھوتے، یعنی یہ تو نا ظاہری حکم ہے، تو اس میں بہت محتاط تھے۔ تو وہ کہتے ہیں سانپ کے بچوں، تمہیں ہاتھ دھونے کا اتنا خیال ہے، ہاتھوں کی پاکی اور ناپاکی کا اتنا خیال ہے، تم اندر سے کتنے ناپاک ہو رہے ہو، جو تم کھاتے ہو حرام کھاتے ہو، تمہارے اندر حرام جاتا ہے، تمہیں حرام تمہارے اندر اس نے بھر دیا ہے، تمہیں اندر سے ناپاک کر دیا، اور یہی حرام تمہارے منہ سے نکلتا ہے، حرام بولتے ہو، وہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ میں گھر سے نکلا اور نکلا تو اس حال میں تھا کہ پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، تو دل میں بڑا شکوہ اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوا، یا اللہ آپ نے مجھے جوتیاں نہیں دی اور میں دیکھیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں۔ فوراً احساس ہوا پروردگار مجھے معاف کر دیجئے، اس دنیا میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے، جوتیاں آج نہیں ہے کل آ جائیں گی لیکن پاؤں تو واپس نہیں آئیں گے۔ میں ایمان و اخلاق کی دعوت دیتا ہوں یوٹیوب پہ تو تقریریں لوگ کم ہی سنتے ہیں، لونڈیوں سے جنسی تعلق قائم کرنا اس کے ہٹس کبھی آپ جا کے دیکھیں، لوگوں کی دلچسپی نہیں چیزوں میں، ورنہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو کافی لوگ مل جائیں گے جنت کے لیے۔ یہ کائنات جو 7 آسمان بنا رہے ہیں وہ اس پہ 7 زمینیں بھی ہیں، تو ان کو امید یہ ہے کہ چند لاکھ کروڑ لوگ مل ہی جائیں گے، ان کو مل ہی جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہے فیصلہ جو ہمیں کرنا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ اپنے گھروں سے یہاں پر تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ چھٹی والے دن گھر سے نکلنا اور رمضان سے اتنا قریب اپنے گھروں کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر آنا، ورنہ بہت سے کام ہوتے ہیں آخری ویکینڈ کے لیے آدمی چھوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص کو، اس نے نیت کو، یہاں تشریف لانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس نشست کو میری بھی اور آپ کی بھی اصلاح و ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میری گفتگو کا جو عنوان ہے اس وقت آپ کے سامنے وہ اسکرین پر موجود ہے۔ یہ ایک جامع عنوان ہے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو رمضان کی مقدسات ہیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہی ہیں، یہ کیسا عظیم غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور رحمت والا یہ مہینہ ہے جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ اور اس میں اس رمضان میں ہمیں یہ بات خاص طور پر سمجھنی ہوگی کہ قرآن مجید کیسی عظیم نعمت ہے جو رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اور کس طریقے سے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خیر کا، بھلائی کا، فلاح کا، فوز کا، کامیابی کا سبب ہے۔ گفتگو کا آغاز کروں گا اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدسہ کے جو فضائل بیان کیے ہیں، روزے کے جو فضائل بیان کیے ہیں، وہ غالباً کسی دوسری عبادت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے نہیں بیان فرمائے۔ ان کو ہم ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک موٹیویشن چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل انسان جو کرتا ہے اس کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بیان ہوا ہے، لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، انا اجزی بہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن میرے لیے اپنی خواہشات ترک کرتا ہے، کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، تو جب میں دوں گا، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے حضور کی جو دراصل اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو وہ آپ پہ وحی کیے گئے کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، مطلب یہ کہ یہ جو عدل کے پیمانے ہیں، یہ جو مقرر کردہ اوزان ہیں، 10%، 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، اب یہ معیار نہیں رہیں گے، بلکہ میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اس لیے کہ بندے نے میرے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے ایسی قربانی دی ہے جو انتہائی غیر معمولی ہے۔ تو یہ اس ماہ مقدسہ کی، اس میں روزوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس میں چونکہ انسان کے منہ سے بعض اوقات کچھ بھوکا رہنے کی وجہ سے اسمیل سی آنے لگتی ہے، تو اس کے متعلق حضور نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مشک سے زیادہ محبوب ہے، تاکہ انسان اگر تھوڑی سی انہیں ناپسندیدگی پیدا ہو تو وہ متوجہ ہو جائیں کہ جس چیز کو وہ برا سمجھ رہے ہیں ان کا رب اسے کس جگہ پہ رکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ حضور نے جو بات بڑی غیر معمولی بیان فرمائی کہ جنت میں ایک دروازہ ہے
باب الریان جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے، ان کے لیے کھولا جائے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ رمضان کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ اچھا، معاملہ صرف اخروی فوائد کا نہیں ہے۔ اب جدید جو تحقیقات ہو رہی ہیں، پچھلی صدی ہم جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی صدی تھی، اس میں میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کی، انسان کی عمر ذرا طویل ہو گئی، بلکہ کافی طویل ہو گئی، موت کو انسان نے پیچھے دھکیل دیا، بہت سی بیماریوں کا ہم نے علاج دریافت کر لیا، لیکن کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہوتی چلی گئی۔ تو اس صدی میں لوگوں نے اس پہ بڑی محنت کی، بہت ریسرچ کی سائنسدانوں نے، خاص طور پہ جو غذائی امور کے ماہرین ہیں، اور ان کا جو نتیجہ فکر ہے وہ یہ کہ صحت میں بہتری کا ایک بنیادی راز یہ ہے کہ IF جسے کہتے ہیں انٹرمیننٹ فاسٹنگ، یعنی آدمی 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے جس وقت بھوکا رہتا ہے تو انسان کی پوری باڈی ریسائیکل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ سائنٹیفک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں تو بظاہر یہ تکلیف دہ عمل ہے، بظاہر یہ اضطراب و بے چینی کا عمل ہے، لیکن دراصل اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ وہ پردہ پڑا رہنے دیتے ہیں، انہیں مشقت کے سانچے میں سامنے لاتے ہیں، ورنہ دراصل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی جو بھی عبادت ہے، بلکہ پورا دین، اور اس کو ہم آج دیکھیں گے، یہ ہمارا موضوع ہے، کس طرح آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی پروردگار عالم کی رحمتوں کا، اس کی عنایتوں کا اور اس کی مہربانیوں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم روزے کی نہ دنیاوی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں، نہ آخرت کی برکتوں کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ ہم اگر بھوکے رہتے ہیں تو اس کے بعد ہم رات کے وقت کھانے کے ساتھ وہ انتقام لیتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہم جو کھانا شروع ہوتے ہیں، یعنی کبھی آپ دیکھ لیں افطار کے اندر ہمارے عام طور پہ جو لسٹ ہوتی ہے اس میں سموسوں کی کتنی ورائٹی ہے، اس میں پکوڑوں کی کتنی ورائٹی ہے، اس میں شربت میں کتنی ورائٹی ہے، اور کس طرح اس میں روح افزا اور کوئس اور چینی کے، اور پھر گلاس در گلاس پیتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم چائے پیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب ساری رات لوگ جاگتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر سحری کی تیاری شروع ہوتی ہے، اس کے لیے کھانا شروع کرتے ہیں۔ اس میں بھی بڑا مینیو ہوتا ہے، کھجلا ہے، پینی ہے، پراٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم بناتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ پوری رات ہماری اس عمل میں گزرتی ہے کہ جو ہم نے روزے کی حالت میں 16، 18، 15 گھنٹے ہم نے چھوڑے رکھا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ فائدہ جسم کو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس طرح ہم ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ بہت سے لوگ، میرا تو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ تو خیر نہیں ہے، مشاہدہ ہے میرا، تو خیر وزن کم ہی ہوتا ہے، بیشتر لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، یہ کم سے کم نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کھانا اتنا آپ نے کم کر دیا اور وزن کم نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم بعد میں حساب برابر کر دیتے ہیں، بلکہ تلی ہوئی چیزیں اس کثرت سے کھاتے ہیں کہ گویا کہ وزن بڑھ ہی جاتا ہے، تو صحت پہ الٹے اثرات ہوتے ہیں۔ اور یہ تو چلیے چھوٹی چیز، ایسی دنیا کا معاملہ ہے، لیکن ہم روزوں کی جو حقیقت ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں۔ اور جو حضور نے اس کی ایک نشانی بہت سادہ الفاظ میں ایک صحیح روایت میں حضور نے بیان کر دی کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اس شخص کا کھانا پینا چھڑوا دیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہے جو روزہ رکھ کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے، جو بلکہ عام حالات میں نہیں بھی کر رہے ہوتے، وہ لڑائی جھگڑا فساد وہ سب روزہ میں شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر غصہ اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگ لگتا ہے کہ روزہ رکھ کے انہوں نے احسان کر رکھا ہے دوسروں کے اوپر۔ تو یہ صورتحال ہمارا عام مشاہدہ ہے۔ تو یہ اگر ہمارا رویہ رمضان کے بارے میں اور دنیا میں اور آخرت میں ہم دونوں فوائد سے محروم ہیں، تو یہ صرف روزے تک کی خاص نہیں ہے، ہم نے تو پوری جو دینداری ہے اس کے ساتھ یہی کر رکھا ہے۔ یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج سے کم و بیش 40، 45 سال، 50 سال پہلے کے اگر معاشرے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس وقت شراب نوشی بھی عام ہوتی تھی، نائٹ کلبز ہوتے تھے، شراب خانے کھلے بھی ہوتے تھے، کیبرے ڈانس جہاں پہ ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا ڈولمن سینٹر کلفٹن میں ہے، یہ ایشیا کا سب سے بڑا کیسینو تھا جو بن رہا تھا کشتی کی شیپ میں، اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پروگرام تھا کہ اس کو ٹورسٹ اٹریکشن بنائیں گے، کراچی کو بیروت کی جگہ کراچی لے لے گا۔ اور اس زمانے میں ہمارے یہاں بالکل لبرل سا ماحول تھا۔ اس کے بعد پچھلے 40 برسوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ سب چیزیں ختم ہوئیں۔ ایک طرف کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے آپ دیکھیے تو حدود آرڈیننس نافذ ہو گیا، پہلے زنا قانوناً جائز تھا، اب حدود آرڈیننس ہمارے یہاں نافذ ہے، جس کی موجودگی میں نہ شراب پی سکتے ہیں، زنا ایک جرم ہے باقاعدہ۔ ہمارے یہاں احترام رمضان آرڈیننس ہے، نماز کا آرڈیننس ہے، زکوٰۃ کا قانون موجود ہے، توہین رسالت کا قانون موجود ہے، حتیٰ کہ توہین صحابہ اہل بیت کا قانون موجود ہے،
لوگوں کی داڑیاں بڑھ رہی ہیں، طویل سے طویل ہو رہی ہیں، برقعے بڑھ رہے ہیں، پردے بڑھ رہے ہیں، مسجدیں بڑھ رہی ہیں، مدارس، جو ایک زمانے میں اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر ضیاء الحق صاحب کے زمانے تک، یعنی آج سے 40 برس پہلے تک صرف 7,000 تھے، اس کے بعد سے اب تک تعداد ان کی 40,000 بڑھ چکی ہے، اور یہ 90s کے فگر ہیں، اب تو اس سے بھی ڈبل ہو چکی ہوگی۔ تو دین پھیل رہا ہے، دین بڑھ رہا ہے، مذہبت بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اخلاقی رویے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ نہ دوا خالص ہے، نہ غذا خالص ہے۔ اگر آپ کا واسطہ تھانے سے پڑ جائے، کچہری سے پڑ جائے، عدالت سے پڑ جائے، کسی سرکاری دفتر سے پڑ جائے، تو آپ کی طبیعت، میری طبیعت صاف ہو جائے گی۔ اتنے چکر لگوائیں گے، یعنی ہر جائز کام یہاں پر جو آپ کا حق ہے کہ کرایا جائے بغیر پیسوں کا نہیں ہوگا، اور ہر ناجائز کام یہاں پر پیسے دے کے آپ کرا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو اخلاقی رویے ہیں، ہم اس وقت تک اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں، ابھی میں بھی اسٹیج سے نیچے اتروں گا، بہت اخلاق سے آپ سے ملوں گا، آپ بھی ملیں گے، لیکن اگر کسی شخص کا مفاد ہم سے اٹک جائے یا اس کو علم نہ ہو، یعنی وہ مجبور ہو جائے یا اسے علم نہ ہو، پھر دیکھیے ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہے۔ یعنی سرکاری دفتروں میں لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، جو ابھی میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں، اور وہ جو میں نے بتایا کہ ملاوٹ ہوتی ہے، کم ناپا تولا جاتا ہے، وہاں علم نہیں ہوتا، ساری اخلاقیات کی پول ہماری کھل جاتی ہے۔ پکے درجے کے ہم مفاد پرست، خواہش پرست لوگ ہیں، اور نتیجہ یہ کہ جیسے ہم ہیں اعمالکم اموالکم، ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں، اس کے نتیجے میں پھر سیاسی بحران در بحران پیدا ہوتے ہیں، اور اب وہ ایک بہت بڑے معاشی بحران میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں سے ہم میں سے ہر شخص اب اس کو براہ راست اس کی ہیٹ کو فیل کر رہا ہے۔ ہر شخص کو اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کم کرنا پڑ رہا ہے، کھانے پینے کو کم کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ افورڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ تو خیر، میرا مقصد کوئی مرثیہ سنانا نہیں تھا، اصل میں ایک ہوپ فل بات کرنی ہے کہ یہ صورتحال ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور یہی میرا آج کا موضوع ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، اٹس ناٹ ٹو لیٹ، چیزیں ابھی بھی بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن راستہ صحیح اختیار کرنا ہوگا۔ یہ راستہ قرآن مجید بتاتا ہے، اور اس حوالے سے جو پہلی چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں، تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، عربوں میں کوئی مقدس مہینہ نہیں تھا، اشہر الحرام مقدس تھے نا، ذیقعد مقدس تھا، ذی الحج مقدس تھا، محرم مقدس تھا، رجب مقدس تھا، روزے کی تو، رمضان کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ رمضان کا مہینہ ایک عام مہینہ تھا، ہوا کیا؟ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کیوں اس درجے کا تقدس حاصل ہوا؟ وجہ یہ تھی جو آپ کے سامنے قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مقدس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، بینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت بھی کیسی؟ ہدایت کی واضح روشن نشانیاں، حق و باطل میں امتیاز، فرق، کسوٹی، یعنی آپ ڈے لائٹ کی طرح، جس طرح دن اور رات کا فرق واضح ہوتا ہے، اسی طریقے سے حق و باطل کا، صحیح غلط کا فرق واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ متعین طور پہ بتاتی ہے، اور وہ کیا بتاتے ہیں اس کا اگر آپ خلاصہ کریں، قرآن مجید کی ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی منزل بھی بتاتا ہے، منزل تک پہنچنے کا رستہ بھی بتاتا ہے۔ منزل کیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ لوگوں، تم اپنی زندگی اس دنیا کے لیے گزار رہے ہو، اس میں کوئی تم گھر بنانا چاہتے ہو، تم کوئی کیریئر بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم زندگی لگا دیتے ہو، تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہو۔ آؤ ہم تم بتاتے ہیں کہ لگانی ہے بازی تو کس کے لیے لگاؤ، 200 گز، 400 گز، 1000 گز، 5000 گز، چند ایکڑ، اس سے بڑا گھر تم کیا بناؤ گے؟ ہم نے کائنات، پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، یہ اربوں خربوں ستاروں پر مشتمل کائنات، جس میں ایک کہکشائی اربوں ستاروں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس کائنات میں خربوں ستارے ہر کہکشاں میں ہیں، اربوں کہکشائیں ہیں، اور اس جیسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کائناتیں بنائی ہیں، 7 کائناتیں ہم نے تمہارے لیے بنائی ہیں، ہم تمہیں دینے والے ہیں، یہ تمہاری منزل ہے، اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینے والے ہیں، ہمیشہ کی جوانی دینے والے ہیں، ہر تکلیف کا خاتمہ کر دیں گے، ہر طرف سلام قول من رب الرحیم ہوگا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی بادشاہی ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی راضیت مرضیہ کی بادشاہی ہوگی، جو تمہارا دل چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ تم اس میں رہو گے، لا يبغون عنہا حولا، تم اس سے نکلنا نہیں چاہو گے، ہر طرح کی خوشی ہے، مسرت ہے، سکون ہے، سلامتی ہے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، تمہیں ہر پریشانی سے، ہر خوف سے، ہر غم سے، ہر حزن سے بچا لیں گے تمہیں، یہ تمہیں ہم دینے جا رہے ہیں۔ کیسے دیں گے؟ متعین طور پر ڈوز اینڈ ڈونٹ کی شکل میں اس کا راستہ بتاتے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی، سورہ یونس میں کہتے ہیں کہ لوگوں فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُونَ، یہ قرآن جو آ گیا ہے، اس ہدایت پہ خوشیاں مناؤ، سیلیبریٹ کرو،
یہ جو تم جمع کر رہے ہو اس سب سے بہتر ہے۔ تو عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عظیم عنایت ہے جو مخلوقات میں سے کسی میں بھی اللہ نے نہیں کی ہے، وہ مجھ پہ اور آپ پہ کر دی ہے۔ لاٹری ہے جو نکل چکی ہے، انعام ہے جو نکل چکا ہے، بس جا کے اسے لے لینا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا پھر ہم چونکہ دنیا دار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ہمارا فوکس دنیا کے اوپر ہے، تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ آخرت کا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے دنیوی نتائج بھی نکلتے ہیں۔ یہ جو ہم جس مشکل میں ہے، جس پریشانی میں، اس سے نکلنے کا راستہ بھی یہی ہے۔ اور پچھلی دفعہ میرا ایک لیکچر تھا، کوارٹرلی پروگرام، اس میں میں نے پورا لیکچر اسی پہ دیا تھا۔ اختصار سے یہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت میں نے وہ آیت سامنے رکھتی تھی سورہ روم کی، کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا پوری دنیا میں فساد مچا ہوا تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد مچا ہوا تھا بحر و بر کے اندر۔ عرب کے اندر حال یہ تھا، کھانے کو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تم فاقے کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ اس درجے کے وہاں کے حالات تھے۔ قریش پہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ارے اسی کا خیال کر لو کہ اس بدامنی کے ماحول میں ہم نے تمہیں امن دے رکھا ہے، اس فاقے کے ماحول میں تم سب سے زیادہ آرام سے کھاتے ہو۔ یہ وہاں کے حالات تھے۔ قرآن مجید نے ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی دنیوی اصلاحات کا پروگرام نہیں دیا، خالی ہے قرآن مجید اس تصور سے۔ وہ ایمان و اخلاق کی دعوت دیتے رہے، اور جب وہ دعوت لوگوں نے قبول کر لی تو ہم جانتے ہیں کہ عرب میں زکوٰۃ دینے والے رہ گئے، زکوٰۃ لینے والے ختم ہو گئے۔ عرب و عجم کے خزانے جو تھے وہ مدینے میں آ کے جمع ہو گئے۔ فرات کے کنارے اگر کتا بھی موجود تھا تو اس کی بھی نگہبانی کی جاتی تھی۔ اس درجے میں حکمران احتیاط کرتے تھے۔ امن و امان ایسا تھا کہ حضور نے پریڈکشن کی تھی، اس کی پیشگوئی کی تھی کہ عراق سے خاتون ہیرا سے آئے گی، تنہا خاتون آئے گی، اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے گی، سونا چاندی پہن کے آئے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ آئے گی اطمینان کے ساتھ، عمرہ ادا کرے گی، حج ادا کرے گی، طواف کرے گی اور واپس جائے گی، کوئی اسے خوف نہیں ہوگا خدا کے سوا۔ یہ تبدیلی آ چکی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خدا کے قانون کو سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ ایک عالمی مسلم زوال کا حصہ ہے، اور یہ عالمی زوال اصل میں خدا کے قانون کا نتیجہ ہے۔ اس قانون کو سمجھ لیجئے۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس برے حال میں ہم ہیں، پورا عالم اسلام اسی برے حال میں، یعنی ہم دنیا کی 1000 برس تک سپر پاور رہے ہیں، لیکن اس وقت ہماری حیثیت دنیا میں کمی ان کی ہے۔ یعنی یہ جو ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑے ممالک ہیں جو آگے نکل گئے ہیں، ترکی ہے، ملائیشیا ہے، سعودی عرب ہے، یو ای ہے، ہم تو خیر سب سے پیچھے رہ گئے، صومالیہ کے ساتھ ہی رہ گئے ہیں ہم تو، افغانستان کے، لیکن جو باقی آگے نکل گئے ان کی اوقات کیا ہے؟ سارے مسلم ممالک کا جی ڈی پی آپ جمع کر لیں، ایک یورپی ملک کا جی ڈی پی ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے 5 بڑوں میں ہمارا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہوتی تو فلسطین میں کچھ نہ کچھ کر چکے ہوتے۔ ساری امت مسلمہ مل کے بھی اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو، لوگ کہتے ہیں امریکہ نے سینے میں خنجر گاڑا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے گاڑا ہے، ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ تم حالت عذاب میں ہو، لیکن لوگ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے اس بات کو۔ تو سمجھ لیجیے کہ وہ قانون کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کی اسکیم شروع کی، اور یہ اتنی بڑی اسکیم جس کا میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ پوری کائنات دینے جا رہے ہیں نا، تو اب بار بار نبی بھیجتے رہے، پہلے دن سے وہ نبی بھیجتے رہے۔ شیاطین اپنا کام کرتے ہیں، اس دعوت کو چلنے ہی نہیں دیتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنا شروع کیا۔ رسولوں کا مطلب یہ ہے کہ اب رسول آ گئے ہیں تو ان کی بات یا تو مانو گے تم لوگ، نہیں مانو گے تو جو نہیں مانیں گے انہیں مٹا دیا جائے گا، اور جو ایمان لانے والے ہیں صرف ان کو چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد ان کی نسل پھر مسلمان ہو کے آگے بڑھے گی، نسل در نسل مسلمان ہی آگے بڑھیں گے۔ لیکن شیاطین یہاں پہ بھی کام کرتے رہے، کیوں کرتے رہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا ان کا مشن کیا ہے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت نوح کی قوم ہو، حضرت صالح کی قوم ہو، حضرت ہود کی قوم ہو، کسی بھی پیغمبر کی قوم ہو، 2 4 5 ہزار سال بعد پھر اسی جگہ پہ چلی جاتی تھی، پھر نئے سرے سے رسول آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک فائنل انتظام یہ کیا کہ ان کو دنیا کا امام بنائے، انی جاعلک للناس اماما، اور یہ بتا دیا انہیں کہ تمہاری اولاد میں سے جو صالح ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کو بھی اسی منصب کے اوپر فائز کروں گا، ان کو دنیا کا امام بناؤں گا۔ They will be the sole superpower of the world. They will be the most blessed nation in the world. لوگ انہیں دیکھیں گے کہ خدا کے بندے آخرت کا انعام ہی نہیں پاتے، اس دنیا میں بھی وہ انعام پاتے ہیں، اس دنیا میں بھی وہ غالب ہوتے ہیں، اس دنیا میں دھرتی انہی کی ہوتی ہے۔ یہ قانون انہیں دے دیا گیا،
اور اس قانون کا ظہور ہونا شروع ہوا جب اولاد تو ان کی گنتی کے لوگ تھے، آہستہ آہستہ چند صدیوں میں جب وہ پوری قوم بن گئی حضرت موسیٰ کے زمانے میں، پہلی دفعہ اس قانون کا ظہور ہونا شروع ہوا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب پوری طرح وہ قوم بن کے فلسطین میں آباد ہوئے تو پھر انسانی تاریخ نے ایک عجیب معجزہ دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، کہ ان کے دربار میں انسان ہی نہیں، پرندے بھی اور جنات بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ 1000 میل دور ہے ملکہ سبا، پرندہ جاتا ہے ان کا پیغام پہنچاتا ہے، واپس آ کے پوری اطلاع بھی دیتا ہے، اور پھر ملکہ آتی ہیں سر اطاعت ہم کر کے۔ حضرت سلمان اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اس کے آنے سے پہلے مجھے لا دے؟ تو ایک جن یہ کہتا ہے کہ آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پیش کر دوں گا۔ تو ایک انسان، ایک صاحب علم انسان جن کا نام آصف بن برقی آتا ہے، وہ کہتے ہیں پلک جھپکتے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جملہ ختم ہوتا ہے اور ملکہ سبا کا تخت 1000 میل سے، یمن سے فلسطین میں یروشلم میں موجود ہو۔ یہ قوت، ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی، بحر روم سے لے کر بحر قلزم تک ان کے بحری بیڑے چلتے ہیں، تجارت دنیا بھر میں ان کی ہوتی ہے۔ لوہے کو نرم کر دیا گیا، تانبے کے چشموں کو بہا دیا گیا، مطلب یہ کہ ٹیکنالوجیکل اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی، ان کی فوجی قوت سب سے زیادہ ہو گئی۔ اور یہ کس کا نتیجہ تھا؟ کبھی اس کو دیکھنا ہے تو ذرا زبور پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک بندہ مومن اب خدا سے گفتگو کیا کرتا ہے، اس کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ وہ علامت ہے، زبور اس چیز کی علامت ہے کہ بنی اسرائیل اب ٹھیک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو کس طرح کی اسپرٹ ہے، کیسا ایمان ہے، کیسا اخلاق ہے، کیسا کردار ہے۔ حضرت داؤد اس کا سمبل ہے، وہ بادشاہ وقت ہیں، تو اجنبی بھی آ کے بھی توجہ لاتے ہیں کہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، سر کے بل گر جاتے ہیں۔ براہ راست کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بادشاہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس درجے کی اطاعت، ایسی فرمانبرداری، ایسا عدل، ایسا انصاف، نتیجہ یہ۔ لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب وہ صورتحال بدلتی ہے۔ تو قرآن نے اس کو سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کیا۔ یہ قانون اصل میں تورات میں بیان ہوا، کیونکہ پہلے وہ تھے تو میں نے وہاں سے آپ کو یہ داستان سنا دی، لیکن قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بات کو وہاں سے اٹھایا ہے اس مقام پر جہاں پر اب یہ عروج زوال میں بدلنا شروع ہوا۔ تو وہاں یہ ان کے پیغمبروں نے انہیں متنبع کر دیا تھا کہ دیکھو اس عروج کے بعد اب زوال آئے گا، شیاطین حملہ کریں گے، جو پچھلی قوموں کے ساتھ وہ کرتے رہیں تمہارے ساتھ بھی کریں گے، اس سے بچنا، کیونکہ اگر یہ کرو گے تو بری طرح پٹو گے۔ لیکن نئی بات آئے، چنانچہ حضرت سلمان کے بعد ان کا بیٹا آیا اور وہیں سے زوال شروع ہو گیا، رجام جب ان کا بیٹا تخت نشین ہوا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار حضرت یرمیہ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی سرکشی، ان کی گمراہی، ان کا فساد اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی۔ یعنی سزا اس بات کی آئی کہ جب پیغمبر کھڑے ہو کے ان کو سمجھا رہے تھے تو پیغمبر کو انہوں نے کیچڑ بھرے حوض میں الٹا لٹکا دیا کہ تم ہمیں سمجھا رہے ہو کہ ایمان کی دعوت دے رہے ہو، اخلاق کی دعوت دے رہے ہو، اصل مسئلہ تو آزادی حاصل کرنا ہے بخت نصر سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بخت نصر آیا ہے، اور جو اینٹ سے اینٹ بجائی ہے یروشلم کی، 2 اینٹیں بھی اپنی جگہ پہ سلامت نہیں چھوڑی، پورے شہر کو آگ لگا دی، عورتوں کی آبروریزی کی، لوگوں کو بے پناہ قتل عام کیا، اور جو بچ گئے ان کو گھسیٹ کے، غلام بنا کے، پیدل چلا کے 1000 میل دور بابل لے گیا، عراق گھسیٹتا ہوا لے گیا انہیں۔ اس وقت انہیں احساس ہوا، فوراً احساس ہوا کہ نہیں، غلطی ہوئی، جرم ہوا ہے۔ تو انہوں نے توبہ کی، تضرع کیا، رجوع کیا، گڑ گڑائے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ اللہ نے ان کے اوپر کرم کیا، پیغمبر بھیجے، اور پھر ذوالقرنین جن کو قرآن مجید کہتا ہے، سائرس اعظم جن کا عام طور پہ تاریخی نام ہے، ایران کے حکمران، وہ آئے، انہوں نے اہل عراق کو شکست دی، ان لوگوں کو رہائی دی، واپس فلسطین بھیجا، یروشلم کی پھر تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد مزید اصلاحی تحریک جب مقامیوں کی تحریک اٹھی تو پھر پرانی سلطنت سے بھی بڑی سلطنت قائم ہو گئی۔ لیکن پھر وہی گمراہی دوبارہ پیدا ہوئی، اور اس جگہ پہ پہنچ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم جانتے ہیں کہ دنیا پرست تھی، قوم پرست تھی، اور دین کے نام پہ اگر کچھ تھا تو ظواہر پرست تھی۔ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بے مثال تبصرے کرے ہیں وہ کمال کے تبصرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم ان کے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کھانے کو بیٹھ گئے، تو یہود کی علماء نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہاتھ نہیں دھوتے، یعنی یہ تو نا ظاہری حکم ہے، اس میں بہت محتاط تھے۔ تو وہ کہتے ہیں سانپ کے بچوں، تمہیں ہاتھ دھونے کا اتنا خیال ہے، ہاتھوں کی پاکی اور ناپاکی کا اتنا خیال ہے، تم اندر سے کتنے ناپاک ہو رہے ہو، جو تم کھاتے ہو، حرام کھاتے ہو، تمہارے اندر حرام جاتا ہے، تمہیں حرام تمہارے اندر اس نے بھر دیا ہے، تمہیں اندر سے ناپاک کر دیا، اور یہی حرام تمہارے منہ سے نکلتا ہے، حرام بولتے ہو، وہ تمہیں احساس نہیں ہے۔ وہ جو لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں تم ان کی پیٹھوں پر ڈالتے ہو،
اور خود ان کو انگلی نہیں لگاتے. بیواؤں کے گھروں کو دبا لیتے ہو اور دکھاوے کے لیے اپنی نمازوں کو طول دیتے ہو. سونف زیرے اور پودینے کے اوپر تم دیہ کی یعنی زکوٰۃ دیتے ہو اور ایمان کو, انصاف کو, رحم کو, ہمدردی کو چھوڑ دیتے ہو. سانپ کے بچوں, تم چونا پھری ہوئی قبریں ہو. تمہاری دینداری دیکھنے میں بڑی زبردست ہے, لمبے لمبے جبے, عمامے, دستاریں, پوشاکیں, مذہبی باتیں, اندر سے سوائے گندگی غلاظت کے کچھ نہیں ہے. انتہائی سخت انہوں نے تنقیدیں کی, جھنجھوڑا ہے لوگوں کو, ہلایا پوری قوم کو, لوٹ آؤ, باز آ جاؤ. لیکن نہیں جی, ہمیں رومی حکومت کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہمیں آزادی چاہیے, ہم تو بہت دیندار ہیں. اپنی دانش میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا. بلکہ وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ فلسطین کا جو گورنر تھا رومی, وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو اس نے ایک آخر میں موقع دیا کہ بھئی یہ میرے پاس مسیح آئے ہیں, سزائے موت تمہارے کہنے کے مطابق انہیں بھی دے دی ہے میں نے, اور یہ برابر ڈاکو بھی ہے جو ڈاکے ڈالتا تھا, عزتیں لوٹتا تھا, اس کو بھی سزائے موت دی. آج تمہاری عید کا دن ہے, میں ایک کو چھوڑ دوں گا. تو اس کا خیال تھا کہ شاید اب لوگ یہ کہیں گے کہ عیسیٰ کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں, برابر ڈاکو کو چھوڑ دو. اس درجے میں ان کی قلب کی سختی پہنچ گئی تھی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے تو بچا لیا, حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. ان کے اوپر پھر جیسے بخت نصر مسلط ہوا تھا, وہ مشرق سے آیا تھا, یہ مغرب سے یہ ٹائٹس رومی آیا, اور اس نے جو حشر کیا ان کا, وہ ایکشن ریپلے ہو گیا دوبارہ. اس کو کہا گیا کہ دوسری دفعہ تم فساد برپا کرو گے. یہ آیتیں آپ پڑھ لیجیے گا. اصول کیا ہے جو ریڈ میں نے یہاں پہ کر دیا ہے, کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے, برے کام کرو گے تو وہ بھی لیے اپنے لیے کرو گے. وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا. اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے, اور برے کرو گے تو اس کا برا نتیجہ بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا. اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ ماضی کی داستان ہے, ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. حضور نے ڈٹو یہی پیش گوئی کی ہے, جس طرح وہاں نبیوں نے کی تھی, حضور ہمارے متعلق یہ پیش گوئی کر کے گئے ہیں کہ تم لوگ ایسے ہی کرو گے, شبرن ان شبرن و زران ان زران, ایسے جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے کاپی کرتا ہے, ایک بازو دوسرے بازو جیسا ہوتا ہے, ایک پاؤں دوسرے پاؤں جیسا ہوتا ہے. حضور نے کہا ایسے ہی کرو گے تو, اور پھر نتیجتاً ایسی سزا بھگتو گے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ بالکل یہی ہوا ہے, ایکشن ریپلے ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے, بالکل وہی ہوا ہے. یہی مسلمانوں نے کیا. اور ہم جانتے ہیں کہ تاتاری اٹھے, مشرق سے وہ بخت نصر آیا تھا, یہاں سے مشرق سے تاتاری آئے, اور انہوں نے جو سینٹرل ایشیا سے مارنا شروع کیا ہے مسلمانوں کو, ان کی آبادیوں کو جو قبرستان میں بدلنا شروع کیا ہے, تو مارتے مارتے وہ مڈل ایسٹ تک آ گئے. کروڑوں لوگوں کو مارا ہے انہوں نے, ان گنت لوگوں کو تہہ دیکھ کیا ہے. شہروں کو تباہ کرتے تھے, جلاتے تھے, مردوں کو قتل کیا, عورتوں کی آبرو رزق کی. اس کے بعد پورے شہر کو جلا دیا. اگلے شہر میں پہنچے تو وہاں مرنے والے کو سروں کی کھوپڑیاں لے گئے اور ان کے مینار بنا دیتے تھے کہ ہم آ گئے ہیں اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے. مارتے مارتے ہوئے جناب پورے عالم اسلام کو انہوں نے ادھیڑ کے کھدیڑ کے رکھ دیا. پورے عالم اسلام کو انہوں نے قبرستان بنا دیا. لیکن ونس اگین ہوا یہ اس موقع کے اوپر کہ جس طرح یہود میں فوراً احساس پیدا ہو گیا تھا کہ غلطی ہو گئی, بلنڈر ہوا ہے, مسلمانوں میں بھی یہ احساس ہوا. اور اس کی جو علامت تاریخ میں آپ کو شخصیت نظر آتی ہے, بہت معروف شخصیت ہے. جو فارسی میں جو مسلمانوں کی عربی کے بعد سب سے بڑی زبان تھی اور سب سے بڑی تہذیبی روایت تھی, 3 بڑے لوگ پیدا ہوئے, رومی, حافظ اور تیسرے شیخ سعدی. شیخ سعدی کا زمانہ بالکل وہی ہے. یہ جو ان کا سنہ پیدائش میں نے لکھا ہے 1210 سے 1292, یہ ٹھیک تاتاریوں کے حملے کا زمانہ ہے. 1219 میں ان کی الغار شروع ہوئی ہے عالم اسلام کے اوپر. اس سے پہلے چین پہ حملہ کیا تھا انہوں نے, اور پھر 1258 میں انہوں نے بغداد کو جلا کے راکھ کر دیا. اسی زمانے میں وہ پیدا ہوئے, اور یہی انہوں نے پھر بلستان اور گوستان, جو ان کی بڑی مشہور کتابیں تھیں, گوستان اور گلستان, جو سمجھے کہ اخلاقی رہنمائی کا بہترین نمونہ تھی. اور کس طرح کی وہ اخلاقی رہنمائی تھی, 1-2 واقعات میں بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے نظم کے ایکسپرٹ تھے, نثر کے ایکسپرٹ تھے, بڑے شاعروں میں تھے نا, 3 بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں, اور حکایت بے پناہ ذہین آدمی, تو حکایت کے اسلوب میں اپنی بات کہتے تھے. تو اب وہ سوچ پیدا کر رہے ہیں, مثبت سوچ. بدترین حالات میں لوگ گھرے ہوئے, مرثیہ نہیں پڑھا انہوں نے, بغداد کا مرثیہ لکھا ہے لیکن بس ماتم ہی کیا جو کر سکتے ہیں. دکھ تو ہوتا ہے نا, لیکن کوئی یہ نہیں کہا کہ بھی ہمارے خلاف سازش ہو گئی ہے, نہیں, غلطیوں کی طرف توجہ دلائی, ہم سے بلنڈرز ہوئے. تو اب انہوں نے پن پوائنٹ کیا مسلمانوں کی غلطیاں کیا تھی, منفی سوچ. تو اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا
اور نکلا تو اس حال میں تھا کہ پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں. تو دل میں بڑا شکوہ اللہ تعالیٰ کا پیدا ہوا, یا اللہ آپ نے مجھے جوتیاں نہیں دی اور میں دیکھیں آپ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہوں. مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے پاؤں نہیں ہیں. فوراً احساس ہوا پروردگار مجھے معاف کر دیجیے, اس دنیا میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے. جوتیاں آج نہیں ہیں کل آ جائیں گی, لیکن پاؤں تو واپس نہیں آئیں گے. تو اب یہاں سے وہ تربیت کر رہے ہیں, منفی سوچ کے بجائے مثبت سوچ, جو ہے اس کے بارے میں سوچو. جو گیا وہ گیا, ہو سکتا ہے جو گیا وہ دوبارہ آ جائے. اپنے آپ کو نیگیٹو کیوں بناتے ہو؟ اسی کو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو گلاس دیا ہے وہ 99.9% بھرا ہوا ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھتا. جو 0.1% خالی ہے سب اسی کو روتے رہتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کا ذہن یہ ہو گیا. اس لیے ہو گیا, میں بتاؤں گا کیوں ہو گیا, لیکن یہ ہو گیا. دوسری ان کی حکایت ہے. اب یہ کیا بتاتی ہے کہ اپنا احتساب کرو دوسروں کے بجائے, جو دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جامع مسجد میں نماز کے لیے گیا, رات کا وقت تھا. اب ہم نے عبادت شروع کر دی, تہجد کی نماز, کتنی غیر معمولی عبادت ہے. بیچ میں وقفہ لیا, سلام پھیرا, تو دیکھا کچھ لوگ سو رہے ہیں. تو اپنے والد صاحب سے کہا ابا جان دیکھیے کیسے بد نصیب لوگ ہیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی عبادت کریں پڑے ہوئے سو رہے ہیں. والد صاحب نے کہا بیٹا تم نے جو کہا ہے اس سے بہتر ہے تم بھی سوتے رہتے, اس لیے کہ تو سو رہے ہیں. تم نے تو ان کی برائی کی ہے, گناہ کا ارتکاب کیا ہے تم نے, اور جو تم کر رہے تھے وہ ایک نفل عبادت تھی, تم نے حرام کام کیا ہے, اس سے بہتر ہے تم سوتے رہتے. نفسیات کیا پیدا کر رہے ہیں؟ دوسروں کا احتساب مت کرو, اپنا احتساب کرو, اپنا احتساب کرو. اپنی آنکھوں, جو حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہے نا, اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا, دوسری کو آنکھوں کا بال بھی نکال لیتے. مسئلہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, مسئلہ وہی ہے جو شیخ سعدی نے, ظاہر بات ہے انہوں نے بھی, یہ بھی اصل میں حضرت عیسیٰ کی ہی حکایت ہے, پاؤں اور چپل والی. ان سے جب پوچھا گیا کہ استاد یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھے کیوں پیدا کیے, انہوں نے فرمایا تاکہ آنکھوں والے دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے کچھ لوگ کو اندھا پیدا کر کے. بات یہ ہے کہ وہ جو آنکھیں ان کو احساس دلانا چاہتے ہیں, تم شکر کرو تمہیں کیسی نعمت دے رکھی ہے, مگر ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ان کی جو رہنمائی تھی پورے عالم اسلام نے لی اس کو. اس دور میں آپ اندازہ کیجیے, یعنی کوئی دعوتی موومنٹ نہیں چلی ہے, عام لوگوں نے یہ کام کیا. مسلم خواتین جن کو وہ ریپ کر کے اپنے گھروں میں ڈال کے لے گئے, بہت سو کو تو قتل کر دیا تھا, جن کو اپنے گھروں میں لے جا کر ڈال دیا انہوں نے اور ان کو ذلیل کر کے رکھ رہے تھے, انہوں نے ان کے اندر دین کا کام کیا. بجائے اس کے کہ غصے, نفرت اور انتقام میں جیتی یا شکست تسلیم کر لیتی, ان کی جو اولادیں پیدا ہوئی انہوں نے ان کو مسلمان بنا دیا, پکا مسلمان بنا دیا. نتیجہ یہ نکلا, پھر اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طرح کی مسلمانوں میں ایمانی اسپرٹ پیدا ہو گئی تھی, بجائے اس کے کہ غصے اور نفرت کی انتقام پیدا ہوتی, کی نفسیات پیدا ہوتی. تاتاریوں نے پورا علاقہ مختلف اپنے شہزادوں میں بانٹ دیا تھا, تو سبھی بادشاہ بن گئے تھے. تو ایک بادشاہ کے دربار میں ایک مسلمان عالم تھے. بادشاہ نے انہیں ذلیل کرنے کے لیے کہا بھرے دربار میں کہ یہ بتا کہ یہ جو میرا کتا ہے اس کے پاس, کتا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا, یہ زیادہ بہتر ہے یا تو زیادہ بہتر ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ کتا تو خراب گھٹیا ہوتا ہے, میں بہتر ہوں, تو بادشاہ نے تو مار دینا ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کتا بہتر ہے میں کمتر ہوں, تو اس سے بڑی انسلٹ, ذلت آپ تصور کیجیے سب لوگوں کے سامنے. لیکن جو اب انہوں نے جواب دیا ہے, کیا مومنانہ جواب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے مالک کا وفادار ہوں تو میں اس کتے سے بہتر ہوں, اور اگر میں وفادار نہیں ہوں تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے. بادشاہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا تمہارا مالک کون ہے؟ اب انہیں جواب دینے کا موقع مل گیا, میرا مالک ہوا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی. تو ایسا دل نشین انہیں تعارف کرایا کہ بادشاہ کے دل میں اسلام گھر کر گیا. تو یہ وہ چیز ہے جو اس زمانے میں پیدا ہوئی. اور آپ نتیجہ دیکھیے, انسانی تاریخ کا یہ عظیم معجزہ ہوا کہ پہلے پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی, مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مفتو ہو گئے. جو اقبال نے کیا نا کہ ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. پھر مسلمان جو آپ اندازہ کیجیے بھاگ کے اس زمانے میں سینٹرل ایشیا سے یا عرب سے سب کانٹیننٹ میں آئے نا, سب بھاگ کے, یہ ایک جائے محفوظ تھی. اس وقت علاؤ الدین خلجی, جلال الدین خلجی حکمران تھے, انہوں نے تاتاریوں کو شکست بھی دی تھی. تو یہاں جب آئے تو بہت ہی چھوٹی اقلیت تھے مسلمان, گنتی کے مسلمان تھے.
اور آپ جانتے ہیں اس وقت اس خطے میں کتنے مسلمان ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی مسلم کنسنٹریشن ہے، 55 سے 60 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی محنت کا نتیجہ تھا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں مسلمان گئے، اس کے بعد کوئی مسلمان میں نہیں تھا وہاں. اس وقت 25 سے 30 کروڑ مسلمان وہاں ہیں. یعنی جتنے مسلمان پہلے تھے اس سے زیادہ مسلمانوں نے پیدا کر دیے. اس درجے میں انہوں نے اپنی تلافی کی. اور پھر بہت عظیم سلطنت اگلی صدی میں مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کی شکل میں قائم کی، جو 6 صدیوں تک دنیا کی سول سپر پاور بنی رہی اور 3 بر اعظموں میں حکمران تھے، ایشیا، افریقہ اور یورپ کے اندر. یہ معجزہ ہوا ہے. 12ویں صدی میں وہ ساری کہانی ہوئی اور 13ویں صدی میں یہ سب کچھ ہوئی. اور پھر اس سب کو ابن خلدون نے قانون کی شکل میں بیان کیا اگلی صدی کے اندر، جو دنیا کا پہلا سوشل سائنٹسٹ، جس نے شخص نے پہلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ قوموں کا عروج و زوال کیسا ہوتا ہے، اس نے قانون کی شکل میں بیان کیا کہ اخلاقی رویے ڈیسائزو ہوتے ہیں قوموں کے عروج و قانون میں. بری اخلاقی رویے ہوں گے تو زوال نے آنا ہی آنا ہے، اور اگر اچھے اخلاقی رویے ہیں تو عروج نے آنا ہی آنا ہے. اس نے قانون کے طور پر چیز بیان کی تھی. مسلمان اس عروج کے بعد پھر وہی بنی اسرائیل کی طرح دوسرا زوال مسلمانوں کا شروع ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وہ 17ویں 18ویں صدی میں شروع ہوا، اور پھر 1857 میں سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان ختم. وہ جو تجارتی کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، وہ ہندوستان کے حکمران بن گئے. 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے، مسلمانوں کی جو سب سے بڑی امپائر تھی ختم، یورپین اقوام غالب ہو گئی. اب یہ کیا تھا؟ اس وقت ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے پچھلے 2 صدیوں سے کہ یہ سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. ہندوؤں کی سازش، یہودیوں کی سازش، عیسائیوں کی سازش، یورپینز کی سازش، سوویت یونین کی سازش، امریکہ کی سازش. یہ ہے ہماری رہنمائی. میں اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری سوچ ہے. لیکن یہ زوال بہرحال تھا، اور آج 2 صدیوں تک گزرنے کے بعد یہ زوال اسی طرح جاری ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہم آزاد بھی ہوئے ہیں تو دنیا میں کمی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ آزادی بھی کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا تھا. کیونکہ بہرحال مسلمانوں کے ذریعے سے اب ختم نبوت کے بعد پیغام پہنچانا ہے. انہوں نے دیکھا یہ لوگ تو اپنی اصلاح ہی نہیں کر رہا، یہ تو مارے جائیں گے بری طرح، تو ان کو نکالا ہے مسلمانوں کو. انہوں نے یورپ کی طاقتوں کو آپس میں ٹکرا دیا انہوں نے. اس کے نتیجے میں وہ اس قابل ہی نہیں رہ سکے کہ اپنا قبضہ برقرار رکھ سکیں. آزادی دینی پڑی انہیں. آزادی دے دی تھی، مسلمانوں کے پیسے ویسے تو تھے نہیں، ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ وہاں پہ تھی، تو ساری مشین جس سے چلتی ہے پیٹرول میں مسلمانوں کے قدموں سے نکال دیا کہ چلو پیسے بھی دے دیے تمہیں، اب تو ڈھنگ سے آ جاؤ، اب تو صحیح رویہ اختیار کر لو. مسلمانوں نے پھر بھی نہیں سمجھا. تو اس وقت بھی جو مسلمانوں کو تھوڑی بہت خیر نصیب ہے، یہ کوئی مسلمانوں کا کارنامہ نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی انٹرونشن ہے، ان کی عنایت ہے. مسلمانوں کا زوال اسی طرح جاری و ساری ہے، اور وہ مسئلہ ہے ہماری انٹلیکچوئل لیڈرشپ کا. یہاں نہ کوئی شیخ سعدی پیدا ہوا، کوئی ہوا تو لوگوں نے اس کو سنا ہی نہیں. اس کو تو قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، مار دینے کے در پہ ہوتے ہیں، سنتے ہی نہیں. ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں. وہاں تو لوگوں نے قبول کر لیا تھا شیخ سعدی کی رہنمائی کو، یہاں نہیں قبول کرتے. زیادہ تر جو جلاؤ، گھیراؤ، مرد آباد، قتل کر دیں گے، انتقام لیں گے، لوگ انہی کی بات سنتے ہیں. کون ہے ہمارے لیڈر؟ کس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں؟ مجموعی طور پہ امت کی بات کروں، یہی چل. اور وہ رہنمائی کیا ہے؟ یہ پہلی رہنمائی ہے احتساب غیر. ہمیشہ دوسروں کی غلطی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو یہ کرنا چاہیے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، امریکہ یہ کر رہا ہے، یورپ یہ کر رہا ہے، ہندوستان یہ کر رہا ہے، رشیا یہ کر رہا ہے، سیاستدان یہ کر رہے ہیں، فوج یہ کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، جج یہ کر رہے ہیں، جنرل یہ کر رہے ہیں. بھائی تم کیا کر رہا ہو؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 2 گز زمین جو میرے پاس ہے، میں اس کو تو ٹھیک نہیں کر رہا، اس میں فصل نہیں بورانے کی. پوری دنیا کو میں لیکچر دے رہا ہوں، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے. یہ کر رہے ہیں دوسروں کا احتساب. جب آپ ہر وقت دوسروں کا احتساب کرتے رہیں گے تو آپ کہاں سے بہتر ہوں گے؟ اور دوسرا، منفی سوچ، ہر چیز میں نیگیٹیوٹی. کوئی مثبت بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مگر یار یہ بات تو ہے نا، لیکن بھائی یہ مسئلہ تو ہے. اللہ نے 1000 چیزیں دے رکھی ہیں. یعنی کہ ہم اس برے حال میں ہیں جس برے حال میں تاتاریوں کے زمانے میں تھے. 1857 میں بھی نہیں تھے اتنے برے حال میں، 1914 میں بھی نہیں تھے، 1923 میں بھی نہیں تھے، آج بھی نہیں ہے. آج تو بہت بہتر ہو گئے. جو تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا حشر ہوا تھا، جو ابھی میں بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے ساتھ، اس کا 10% ہوا ہے صرف. یہ یورپین اقوام تاتاری نہیں ہے،
وہ جو کرتے ہیں اس کو کبھی پڑھنا ہو تو تاریخ میں پڑھ لیجیے. ظاہر بات ہے کوئی شخص غالب ہوگا تو زیادتی تو کرے گا، لیکن اس کا تناسب ایک کے مقابلے میں 100 اور ایک کا تناسب بھی نہیں ہے. لیکن ہم اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم مواقع سے اپارچونیٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا باقی اب دین کی طرف آ جائیے. تو تھنکنگ کی بات کر رہا تھا میں. دین کے معاملے میں ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ جو اصل دین ہے اس کے بجائے، یعنی اصل فوکس دین کا کیا ہے، اس پہ پچھلی دفعہ میں نے پورا تفصیلی لیکچر دیا تھا. تزکیہ نفس، آخرت کی فلاح اس کے اوپر موقوف ہے. قد افلح من تزکا، حضور کا یہ منصب بعثت ہے، مقصد بعثت ہے حضور کا، یہ آنے کا مقصد تھا. قرآن نے 4 جگہ حضور کا یہ منصب بیان کیا ہے. قرآن میں کئی مقامات پر صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اپنے آپ کو پاک کرو. کس سے پاک کرو؟ ایمان سے، خدا سے زندہ تعلق سے، اعمال صالح سے. اس کے بجائے اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں. دنیا بھر میں اسلام کو غالب کر دو، اسلام نافذ کر دو، اور الحمدللہ اس ملک میں آخری درجے میں اسلام نافذ ہے. وہ قانون بتائیے جو یہاں موجود نہیں ہے. کون سا قانون موجود نہیں ہے؟ حدود آرڈیننس نافذ ہے. زنا ختم ہو گیا کیا؟ زکوٰۃ کا آرڈیننس نافذ ہے یا غربت ختم ہو گئی؟ یہاں سارے قوانین نافذ ہیں. ایک آگے میں اس کے پیچھے لگے میں سود سود سود، وہ بھائی وہ بھی ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا. اس لیے کہ یہ سولوشن ہے ہی نہیں. آپ نے فرد کو اگنور کر دیا. اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اجتماعیت کے لیے حکم نہیں دیا دین نے. بات یہ جو اجتماعیت کے لیے حکم دیا گیا وہاں پہ بھی فرد ہی بیٹھا ہوتا ہے. حکمران فرد ہے. ریاست کو مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے، حکمران کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں. وہ انسان ہے، وہ آدمی کا بچہ ہے، وہ عورت کا بچہ ہے، وہ انسان ہے. وہی سنے گا آخر میں، اور وہ نہیں سنے گا تو مانے گا نہیں، کچھ نہیں کرے گا. خاندان ایک یونٹ ہے، وہاں پہ بھی آدمی کا بچہ ہی کوئی موجود ہے، شوہر ہے یا باپ ہے، کوئی عورت، کوئی انسان کی بچی موجود ہے، کوئی ماں موجود ہے، کوئی بیوی موجود ہے، کوئی انسان موجود ہے، فرد موجود ہے. اصل میں سارا حکم فرد کو مخاطب کر کے دیے جاتے ہیں. اجتماع کو کچھ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ، اجتماعی حکم بھی فرد کو ہی دیا جاتا ہے. یہ موٹی سی بات ہے. لیکن دنیا میں دین غالب کرنے، بھائی اپنے اوپر تو کر لو. اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا، اور دوسری کوئی آنکھوں کے بال ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے. پھر دوسری چیز کہ جنہوں نے فرد کو نشانہ بنایا تو فرد کے ظاہر کو ٹارگٹ کر لیا. اور ماشاءاللہ وہ فرد کے ظاہر تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں برقعے بھی بہت ہو گئے ہیں، داڑھی بھی ماشاءاللہ ہے، پاڑیچے بھی اوپر ہیں، ٹوپیاں بھی پہنتے ہیں، امامے بھی ہیں، سب کچھ ہے ہمارے یہاں. لیکن ہمارا عملی رویہ کیا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. شفٹ آف ایمفیسس، جو نان ایشوز ہیں وہ اصل ایشوز بن چکے ہیں. کوئی شخص دیندار ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ تلاش کیجئے. قرآن مجید جواب دیتا ہے کردار، اور ہم کہتے ہیں حلیہ. یہ نیکی کا معیار ہے ہماری، یہ دینداری کا معیار. اور تیسری چیز یہ کہ ظواہر میں بھی سب کچھ غیر مطلوب یا غیر اہم نہیں ہوتا. بعض چیزیں غیر معمولی ہیں، ان میں سب سے نمایاں چیز عبادات ہیں جو ظاہری چیزیں ہیں، اور نو ڈاؤٹ وہ پہاڑ کی طرح اہم ہے. لیکن دیکھیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے کہ ظواہر میں اس طرح کی چیزوں میں ایک فارم ہوتا ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے. ہم فارم کو لے لیتے ہیں، اس کی جزیات میں چلے جاتے ہیں. اسپرٹ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی اسپرٹ بھی ہے. اسپرٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کو سمجھنا ہے تو دیکھیے ہم نے رمضان کے ساتھ کیا کر رکھا ہے، جو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ روزہ رکھ کے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن 2 ٹوک بتا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہم قرآن کو تو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ روزے کیوں رکھوا رہے ہیں آخر میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ مقصد ہے. یہ مقصد اگر حاصل نہیں ہو رہا، دنیا میں یہ نتیجہ نہیں نکل رہا، تو آخرت میں باب الریان نہیں کھولا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو منہ کی بو جو ہے وہ مشک جیسی نہیں لگے گی. حضور کے الفاظ میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے میری بلا سے ہے، بھوکے رہو پیاسے رہو، مجھے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ نہیں کہیں گے کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا. نہیں کہیں گے وہ، اس لیے کہ ہم نے وہ اصل مطلوب تو پیدا ہی نہیں کیا نا. تو وہ پیدا کیسے کراتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں یہ کمال ہے قرآن مجید کی شریعت کا، ظواہر کا یہ کمال ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے جو اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. حکمت کیا ہے؟ روزے کا قانون یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی خواہش پہ پابندی لگا دی. سب سے بڑی ضرورت آپ فہرست بندی کرتے ہیں ضروریات کی، تو آخر میں سب سے بڑی ضرورت بھوک و پیاس ہوتی ہے.
اور خواہشات کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن سب سے بنیادی میاں بیوی کا تعلق، دونوں پہ پابندی لگا دی۔ اس کے بعد آدمی کو میسج ملتا ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہے وہ تو میں نے کر لیے، سب سے زیادہ ضروری چیز چھوڑ دی، سب سے زیادہ محبوب چیز چھوڑ دی۔ اب باقی چیزیں بھی بھائی جس نے یہ کہا ہے نا کہ یہ نہ کرو، باقی چیزیں بھی اس نے کیا رکھی، جھوٹ نہ بولو اس نے انہیں کیا رکھا ہے، وعدہ خلافی نہ کرو اسی نے کیا رکھا ہے، بات سے نہ پھر اسی نے کیا رکھا ہے، امانت میں خیانت نہ کرو اسی نے کیا رکھا ہے، ملاوٹ نہ کرو اسی نے کیا رکھا ہے، لینے اور دینے کے پیمانے ایک ہونے چاہیے اسی نے کیا رکھا ہے، عدل کرو اسی نے کیا رکھا ہے، احسان کرو اسی نے کیا رکھا ہے، ظلم نہ کرو اسی نے کیا رکھا ہے، حق تلفی نہ کرو اسی نے کیا رکھا ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے نا بھائی یہ بھی اس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، ورنہ آرام سے کمرہ بند کریں جا کے پانی پئیں۔ اگر لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ کام کر لیں بھائی، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کسی نے بتایا نہیں ہے، یہ بتایا کہ مسجد میں جا کے تراویح پڑھ لینا، تو یہ سب کام کرتے ہیں۔ لیکن جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی وہی کرتے ہیں کہ ظواہر ہیں، فارم ہے، اسپرٹ وہاں پہ بھی غائب۔ نماز کی اسپرٹ ہے یاد، ہمیں تو عین نماز کے وقت اللہ میاں یاد نہیں آتے، نماز کے علاوہ تو آ جاتے ہیں کبھی۔ ادھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور اللہ میاں کو ایسا بھولتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ہمارا ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں کہ اچھا اوکے اب کوئی چیز نارمل ہوئی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے کہا گیا تھا، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میں یاد رہوں گا تمہیں۔ ہمیں عین نماز کے وقت یاد نہیں رہتے اللہ میاں۔ تو یہ ہم نے اپنی عبادات کے ساتھ جو اصل مطلوب ہے اس کے ساتھ کر رکھا ہے، یہ پوری دینداری کا ہمارے معاملہ ہے۔ اور پھر جو روزے میں دوسری چیز کہی گئی ہے کہ یہ جو عظیم نعمت دی گئی ہے جس پہ کہا گیا ہے کہ سیلیبریٹ کرو، فبذالک فلیفرحوا، یہاں کہا گیا ہے لعلکم تشکرون ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی کبریائی بیان کرو، جو ہدایت اس نے دی ہے، قرآن کی جو نعمت دی ہے، تمہیں خزانہ دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، خزانہ دے دیا ہے، خزانے کا نقشہ ہاتھ میں تھما دیا ہے، اس پہ چلو خزانہ مل جائے گا، دنیا کی فلاح بھی مل جائے گی، اس کو سیلیبریٹ کرو۔ لیکن ہمارا اس کے بجائے قرآن 10 ختم کیے، 5 ختم کیے، 2 ختم کیے، اس پہ سارا زور ہوتا ہے، یا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لیا۔ ہمارے عوام الناس یہیں پہ کھڑے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ کرتے ہو، معاشرے کو دیکھیں، معاشرہ یہیں کھڑا ہوا ہے، اس لیے نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے، مجھے آپ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے اوپر مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ 2-4 لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے حضور قرآن مجید نے سورہ انفال میں توجہ دلائی ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جو صرف بدکاروں تک ہی محدود نہیں رہے گا، سب کے اوپر آئے گا۔ تو یہ جس چیز کی ہمیں شکر گزاری کی تلقین کی گئی، آخر میں اس کو سمجھنے کی وہ ہدایت کیا ہے، بہت سادہ چیز ہے۔ میں اس پہ چونکہ بار بار لیکچر دے چکا ہوں، بار بار وہ لفظ دہراتا ہوں، ایمان کو، اخلاق کو۔ ایک صورت قرآن مجید نے بیان کر دی سورہ والعصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سادہ بات کر دی گئی، ہر شخص نقصان اٹھائے گا آخرت میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے۔ اور اعمال صالح جب بھی آپ کریں گے اس کو غور سے دیکھیں، قرآن میں اگر اسے پڑھیں، قرآن میں پڑھیں، قرآن سے باہر نہیں، وہ سب کے سب اخلاقی اعمال ہیں۔ میں نے تو ان کو قرآن کا مطلوب انسان کتاب میں جمع کر دیا، پڑھ کے دیکھ لیں، اول تاخر وہ اخلاقی اعمال ہیں۔ ابھی میں نے ان میں سے بعض گنوائے بھی ہیں۔ اور پھر اسی چیز کی یہی حق ہے، اسی کی تلقین کرنی ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس پہ ثابت قدمی کی تلقین کرنی ہے۔ دنیا بھر میں جا کے نہیں، کم سے کم جہاں ہم موجود ہیں وہاں ہماری ذمہ داری ہے، کرتے رہیں۔ زبردستی چاہے نہ ہو، لیکن اس احساس کو زندہ رکھیں لوگوں میں۔ کوئی ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، زیادتی ہو رہی ہے تو خاموش نہیں رہ سکتے، غلط چیز ہو رہی ہے تو خاموش نہیں رہ سکتے، آواز اٹھانی ہوگی، کہنا ہوگا، توجہ دلانی ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی ہدایت ہے، ایمان، اور پھر ہے کہ اس کی اپنی بڑی تفصیلات ہے۔ اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ ایمان محض کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ خدا کو زندگی کا مرکز و محور بنانے کا نام ہے۔ خدا کی ہستی اصل مقصود ہو جائے، آخرت سب سے اہم ہو جائے، ہمیں پتہ ہو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا نے ہمارے جان و مال کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں۔ مال کو بچا کے رکھنے کے بجائے آخرت کے لیے انویسٹ کریں، ہم جہاں قربانی دینے کا موقع سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہوں۔ اگر آخرت چاہتے ہیں تو یہی کریں گے، اور اگر دنیا چاہتے ہیں تو بھاگیں گے، اس لیے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو پیسے کا نقصان کرے گا، جان پہ تکلیف اٹھائے گا۔ لیکن اگر آخرت مقصود ہے تو آدمی خوشی خوشی یہ فیس کرے گا۔ روزہ یہی تو سکھاتا ہے کہ تکلیف فیس کرو تھوڑی سی، اس کے بعد افطار کے وقت کی خوشی ہے، جو حضور نے کہا نا 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت آدمی کتنا مطمئن ہوتا ہے،
اس سے 1000 لاکھ گنا زیادہ اطمینان آدمی کو اس وقت ہوگا جب حضور فرماتے ہیں اللہ سے ملاقات ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ اس دنیا میں نکلتا ہے۔ دیکھیے اس دعوت کا نتیجہ میں آخرت کی بات نہیں کر رہا، آخرت تو کسی نے بھی ابھی نہیں دیکھی، دنیا میں نکلے گا۔ سب سے پہلے جو شخص یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے نکل آئے گا، اس کو وہ پیس آف مائنڈ ملے گا، وہ سکون ملے گا، زندگی میں وہ مقصد ملے گی کہ ہر طرح کی اضطراب، بے چینی، پریشانی سے بچ جائے گا۔ اسے پتا ہے کہ نہیں، جیسے روزے دار کو امید ہوتی ہے نا، یار روزہ کھل جائے گا، تھوڑی سی گرمی ہے پیاس سے برداشت کر لیں تو روزہ کھل جائے گا، کچھ نہیں ہوگا تو یہ امید تو ہوگی، ورنہ دل کا اطمینان، سکون۔ پھر ایسا شخص، قرآن کا مطلوب انسان جہاں موجود ہوگا، اس خاندان میں، اس گھر میں، اس آفس میں، اس دکان میں، اس دفتر میں سراپا خیر ہوگی، اس لیے کہ وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اسے پتا ہے مجھے حضور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جا کے قیامت کے دن، حضور نے بتا رکھا ہے کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے والا ہوگا، کمزور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے گا، وہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا۔ تو اگر حضور کے ساتھ اور حضور کے ساتھ کھڑے ہونا مطلب کیا ہے اس کا سمجھ لینا، یہ سب سے بڑا مقام ہے جو مل رہا ہے۔ مجھے عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، زیادتی سے بچنا ہے، فواحش سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا، اپنے آپ کو بچانا نہیں، اپنے آپ کو لگانا ہے۔ حضور نے کہا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو حضور بولتے تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، جو آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، باقی سارا وارث ہوگا، ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے تم، کچھ بھی نہیں رہے گا تمہارے لیے۔ آدمی قبر میں خالی ہاتھ جاتا ہے، تو سوچ اگر یہ ہے تو آدمی بولے گا زیادہ سے زیادہ میں اپنے لیے بچاؤں، اگر ایمان ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس گھر میں، اس خاندان میں، اس علاقے میں خیر ہوگی۔ اور اگر ایسے لوگ سوسائٹی میں ذرا تعداد میں ہو جائیں تو پھر مجموعی طور پہ سماج بدلتا ہے، پھر آسمان اپنے خزانے کھول دیتا ہے، پھر زمین اپنے خزانے اگلتی ہے، پھر کبھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی قائم ہوتی ہے، اور کبھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی۔ اور اگر وہ نہ بھی ہو تو کم سے کم وہ قوم دنیا میں سپر پاور بن کے ضرور رہتی ہے، اتنا ضرور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس طرح ذلیل نہیں ہوتے ہماری طرح کہ دنیا میں پتہ چلا کہاں کھڑے ہیں، پاسپورٹ صومالیہ کے ساتھ، عراق کے ساتھ، افغانستان کا، اس طرح ذلیل نہیں ہوتے دنیا میں۔ اچھا، آخری بات، 2-3 جو بس باتیں تھیں اس میں سے ایک بڑی اہم بات یہ کہ ہمیں قرآن مجید کی اس دعوت سے دلچسپی نہیں ہے۔ میری 20 برس ہو گئی دعوتی عمر، اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے، لیکن 20 برس سے تو میں نے فوکس کر رکھا ہے قرآن مجید کو۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے۔ تو چند برس پہلے مجھ پہ اس ہولناک ایک انکشاف ہوا، آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت میں جا کے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید، اس پہ بھی میں نے ایک پورا لیکچر دیا تھا، 3 اگر آپ پڑھ لیں نا آیتیں اوپر نیچے رکھ کے۔ پہلی آیت ہے جو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ بار بار پڑھواتے ہیں ہم سے، ہر نماز میں پڑھواتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ سورہ انعام میں ایمان و اخلاق کی پوری دعوت بیان کرتے ہیں جو میں نے قرآن کا مطلوب انسان میں بھی شامل کی ہے، اور اس کے آخر میں لکھتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میری سیدھی راہ، یہ ہے میرا صراط مستقیم، اس کی پیروی کرنا، اس سے ہٹ کے دوسرے راستوں پہ مت چلنا، ورنہ تم اپنے رب سے دور ہو جاؤ گے، تمہارے رب سے یہ تمہیں دور کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلی سورہ اعراف میں بتاتے ہیں کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے روز ازل، پروردگار لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار میں ایسی سیدھی راہ پہ بیٹھا ہوں، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اس پہ رہنے نہیں دوں گا انہیں، اور تو شکر گزار ان کو نہیں پائے گا۔ یہ چیلنج یہ تھا، اور چیلنج کیا کہہ کے دیا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے لوگ نہیں آتے۔ یہ آخر میں کنکلوژن تھا میرا، سوائے اس کے کہ کوئی شخص جواب میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہ پروردگار میں بھی نہیں ہٹوں گا۔ تو آدمی تو بہرحال کمزور ہے، لڑک جائے گا، شیطان کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو لحاظ آ جاتا ہے کہ اس نے میری عزت کی قسم کھا رکھی، پھر وہ گرنے نہیں دیتے آدمی، وہ ہر حال میں بچاتے ہیں۔ لیکن اب میں ایک اور دلچسپ وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ بڑی ریسنٹلی مجھ پہ واضح ہوئی ہے، ایک انسانی نفسیاتی وجہ بھی ہے۔ ہمارے جسم میں جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا کہ مختلف کیمیکلز ہیں جو مختلف کام ہم سے کراتے ہیں، تو اس میں سے ایک کیمیکل ہے جو موٹیویشن کا ہے، جسے ڈوپامین کہتے ہیں۔ ڈوپامین کب نکلتا ہے؟ سائنسدانوں نے اس پہ بڑے تجربات کیے، تو انہیں پتہ ہی چلا کہ ڈوپامین اس وقت نکلتا ہے جب کوئی ناولٹی سامنے آئے، کوئی نئی بات سامنے آئے، کوئی ڈفرینٹ بات ہو، ہاٹ بات ہو، سزلنگ چیز ہو، تھرلنگ چیز ہو، ڈفرینٹ ہو، ریڈیکل ہو۔ یعنی اسی لیے جو ایمان و اخلاق کی دعوت ہے، آپ قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اللہ میں یہ تو کوئی پرانی بات ہے، معاذ اللہ،
کہنا تو نہیں چاہیے لیکن فیلنگ یہ ہوتی ہے گھسیٹی باتیں اللہ تعالیٰ وہی آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، شروع سے وہیں سے شروع کرتے ہیں. ہمیں پہلے صفحے سے پتہ چل گیا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ 400 صفحے میں بھی آپ وہی بات کہتے رہتے ہیں، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. تو آدمی کہتا ہے اتنی ریپیٹیشن پلیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. آدمی کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لگتا. اس کے بجائے کوئی ہاٹ بات کریں، کوئی فرقہ وارانہ بات کریں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں سے کون حق پہ ہے؟ یزید اور حضرت حسین میں سے کون حق پہ ہے؟ امام کے پیچھے رفع یدین فاتحہ بالجہر کہنی چاہیے یا نہیں؟ رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس پہ بات کریں. کافر کا شیعہ کافر ہیں یا نہیں ہے؟ کیا دیوبندی گستاخ رسول ہیں یا نہیں ہے؟ کیا بریلوی مشرک ہیں یا نہیں ہے؟ تو مجھے بڑا دلچسپ سرور ہوا نا، میں ایمان و اخلاق کی دعوت دیتا ہوں یوٹیوب پہ تو تقریریں لوگ کم ہی سنتے ہیں. لونڈیوں سے جنسی تعلق قائم کرنا، اس کے ہٹس کبھی آپ جا کے دیکھیں. لوگوں کی دلچسپی نہیں چیزوں میں، اس لیے کہ ڈوپامین نکلتا ہے اس سے. لیکن بات یہ ہے کہ ادھر شیطان کھڑا ہوا ہے، ادھر ڈوپامین ہے. یہی تو امتحان ہے. تو ہم نے خیر اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کا ڈوپامین بڑھانے کے لیے کبھی یہی ایمان و اخلاق کی دعوت جو ہے ہم وہ ناول کی شکل میں لکھیں، ڈفرینٹ چیز ہو. اسی لیے وہ اللہ کا شکر ہے اتنا اللہ نے اسے چلا بھی دیا کہ اردو کی سب سے بڑی کتاب وہ بن گئی پڑھے جانے کے لحاظ سے. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹری بنائیں اور وہ انٹرنیشنل لیول کی ہم اسے کوشش کر رہے ہیں بنائیں. لیکن جو آخری بات مجھے آپ لوگوں سے عرض کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو یا مجھے بھی آف کورس مجھے بھی کیا کرنا ہے رمضان میں کام. اور یہ بالکل آخری بات ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. سمجھ کے تو خیر بار بار لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مارکر اٹھا لیں، قلم اٹھا لیں اور مارک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. یعنی وہ کچھ ہم سے بھی کہتے ہیں نا اور اپنے متعلق بتاتے ہیں. میں سب سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں ساتھ ہوں، تمہارے سینے کے حال سے باخبر ہوں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہوں، سمیع علیم ہوں، بصیر ہوں، خبیر ہوں. پھر وہ کہتے ہیں عدل کرو، احسان کرو. کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، قولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو لوگوں سے. کیا کہہ رہے ہیں وہ اور اپنے متعلق کیا بتا رہے ہیں، جنت کے متعلق کیا بتا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں جواب میں، یہ میں کیا کر رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، دلوں کی خیانت بھی وہ جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت بھی وہ جانتا ہے، جو تمہارے سینے میں چھپا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے. تو اب میں اس طرح محتاط ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا؟ اس کے فرشتے ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا لکھ رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں، یعنی احتساب ذات، اپنا احتساب شروع کر دینا اور پھر ہدف بنائیں کہ میں کہاں کہاں کمزور ہوں. ہم نے تو اس کو قرآن کا مطلوب انسان کورس کی شکل میں کر کے بتا دیا، پورا آئیڈینٹیفیکیشن فارم بنا دیا، آبزرویشن فارم بنا دیا، سائنٹیفکلی ہر چیز کر کے دے دی. لوگ اللہ کا ایسا فضل ہے کہ گنتی کے لوگ ہی اس کورس کو پورا کرتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے لیکچر کے اندر سب بھاگ جاتے ہیں. یعنی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان بنا رکھا ہے اس کے اندر کہ جو آدمی سوائے اس کے قسم کھا لے کہ میں نے نہیں ہلنا، باقی سب کو کھینچ کے لے جاتا ہے. کوئی ڈوپامین کا قصور ہے اور کچھ شیطان کا. تو بہرحال اگر اس سے بچنا ہے تو راستہ یہی ہے. ورنہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو کافی لوگ مل جائیں گے جنت کے لیے. یہ کائنات جو 7 آسمان بنا رہے ہیں وہ اس پہ 7 زمینیں بھی ہیں، تو ان کو امید یہ ہے کہ چند لاکھ کروڑ لوگ مل ہی جائیں گے، ان کو مل ہی جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ وہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ ہے فیصلہ جو ہمیں کرنا ہے. یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں ذرا انٹرسٹ کم ہوتا ہے. دنیا کا فیصلہ بھی ابھی کر لیں. ہم بحیثیت ایک قوم مزید اور ذلیل ہوں گے. یہ چھوٹا عذاب ہے جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے نا، یہ بہت چھوٹا ہے. اور میں برسوں سے لکھتا آ رہا ہوں، کہہ بھی نہیں رہا، لکھ رہا ہوں اس لیے کہ ریکارڈ پہ آ جائے. سب شائع ہوا ہے کہ 2 میں سے 1 عذاب بڑھ رہا ہے ہماری طرف، 2 میں سے 1 بڑھ رہا ہے. اس وقت چھوٹا آیا ہے. یہ بتا دیا تھا کہ کم عذاب معاشی عذاب ہوگا، اور یہ کئی برس پہلے بتا دیا. کوئی خوشی نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ پورا ہو گیا، خوشی صرف اس بات کی کہ چھوٹا والا آیا ہے. اور وجہ بھی بتا دی تھی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ دے دیں آپ، وہ صرف ان لوگوں کا منہ دیکھ کے اپنا ہاتھ ہلکا کر دیں گے. ورنہ یہ قانون بتا چکا ہوں، یہ غیر متبدل قانون ہے. اور جو جتنا بڑا اسلام کا علمبردار بنتا ہے اس کے ساتھ اتنی بری کرتے ہیں. ہم اس وقت سب سے بڑا، حتیٰ کہ عرب بھی نہیں ہے اتنے بڑے علمبردار. جتنے کچھ علمبردار تھے انہوں نے توبہ کر لی ہے اسلام سے. ہم توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب تو نام یہ کر دیا کہ حضور کا نام بھی پورا لکھنا ہے. قانون بنا دیا ہم نے، حضور کا نام کو آپ پورا لکھیں.
پورے سے مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، ورنہ جرم ہے یہ. یعنی قانونی سطح پہ تو اس درجے میں آ رہے ہیں، اور عملاً کیا کر رہے ہیں، کس طرح حضور کی حرمت کو ہم خود پامال کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں. ایسے منافقوں کے ساتھ وہ اتنا برا کریں گے، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تو خدا را لوٹ آئیں، لوٹ آئیں. اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ تو سب صالح لوگ ہیں. جہاں تک یہ آواز جائے گی اب میری یوٹیوب پہ جائے گی، جہاں تک شیاطین جانے دیں گے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہ جانے بھی نہیں دیتے. اس لیے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے، جو لوگ سنتے بھی ہیں نا، ان سے ہم توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی ذرا لوگوں تک یہ لیکچر پہنچا دو، وہ پہنچانے کی زحمت بھی نہیں کرتے. حالانکہ میں نے بتایا یہ فرائض میں شامل ہے، لوگوں کو تلقین کرنا اچھی بات کی طرف، یہ فرائض میں شامل ہے. جن لوگوں کے بیچ میں برسوں سے کھڑا ہوں وہ یہ زحمت گوارا نہیں کرتے. تو میں کبھی اللہ میاں سے کہتا ہوں، اللہ میاں کس کام میں لگا دیا آپ نے؟ میں ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوں جس میں شاید میں خود بھی اپنے ساتھ نہیں ہوں. لیکن اصل بات یہ ہے، اس جنگ میں خدا کو ساتھ ہونا چاہیے. اگر وہ ساتھ ہے تو پھر کسی دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.